Assalamu alaikum and welcome to this special program from London with me, Mehreen Khan. آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شوکت عزیز صاحب کا، جو کافی دنوں سے یہاں لندن میں ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مصروفیات ہیں اینڈ واٹ ہز اوپینین از on what is going on in Pakistan and of course his term as Prime Minister. Shaukat Saab, welcome to the program and thank you very much for joining me. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کافی دنوں سے یہاں پہ لندن میں ہیں، تو یہاں پہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی میں لندن، نیو یارک، کافی شہروں میں میرے دورے لگتے رہتے ہیں، مگر یہاں اور جگہ بھی. پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی بزنس وغیرہ نہیں کر رہا. کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی بزنس ہے، کوئی بینک کھول رہے ہیں، کوئی کمپنی؟ جی ایک کافی ایک افواہ اڑی ہوئی تھی کہ آپ نے دبئی میں کوئی بینک کھولا ہے. ہمارے یہاں وہ ڈس انفارمیشن کی کافی بھرمار ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ میں نے کوئی بینک کھولا ہے، نہ کوئی کمپنی کھولی، اور میں زیادہ تر جو کر رہا ہوں وہ تقاریر کر رہا ہوں، اور پوری دنیا میں مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا مختلف مضامین پہ، ٹاپکس آف انٹرسٹ. اور اس میں جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں. پاکستان اسپیسیفکلی پہ اسپیچز نہیں ہوتی، مگر پاکستان پہ سوال جواب ضرور ہوتے ہیں. یہ کن انسٹیٹیوشنز میں اور کیسی آڈینسز ہوتی ہیں جن سے آپ جی ہر قسم کی تھنک ٹینکس بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، کارپوریٹ فنکشنز بہت ہوتے ہیں، تو وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اسپیکرز کی. اور 15-20 منٹ کی میں تقریر کرتا ہوں ایکسٹمپور. اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر. تو کوشچن اینڈ آنسر میں پاکستان کا جب ذکر آتا ہے تو ہم جو حالات پاکستان کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، ایک موقع ملتا ہے، ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کسی اور ملک کی انٹیلیجنشیا کے سامنے اپنے موقف کو بیان کرنے کا. تو اس سے میری نظر میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیو اور ایک اچھے ماحول میں بات چیت پیش کی جائے اپنے ملک کے بارے میں. ایون آج کل جو حکومت ہے وہ دوسری پارٹی کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ہماری رگوں میں پاکستان کا خون بہ رہا ہے. تو چاہے آپ کوئی بھی حکومت ہو، حکومت تو پاکستان کی ہے، اور پاکستان کمز فرسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جو بڑے عہدے پہ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ مجھے یہ موقع ملا، تو وہ صرف عہدہ ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے ملک کے لیے کوئی بات کرنا، ملک کے برانڈ کو بہتر کرنا، بلکہ اگر آپ حکومت میں نہ ہوں تو کبھی کبھی کریڈیبلٹی اور ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی براہ راست اینگل نہیں ہے. تو اگر یہ پازیٹیو بات کرتے ہیں تو اس میں وزن بہت ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہم نے شروع کرنا ہے. ہمیں اس ٹرینڈ سے نکلنا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو آپ واہ کریں، جب آپ باہر آئیں تو آپ تنقیدی کرتے رہیں. وہ ٹرینڈ، اور یہ ٹرینڈ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور لوگ بھی اس طرح کریں گے تاکہ ملک کا فائدہ ہو. جی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی برقرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں لیڈرز اقتدار میں سے ہٹ جاتے ہیں تو ان پہ اتنی تنقید کی جاتی ہے، اور تنقید کے علاوہ ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. اور وہ آپ کے ساتھ اور مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور ایک ایشو پہ میں آپ کی توجہ لانا میں چاہتی ہوں. صرف یہ کہوں گا کہ اگر انسان کی نیت صاف ہے اور دل صاف ہے اور کانشنس کلیئر ہے تو سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ ایک بڑے اطمینان سے ان چیزوں کو سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ دا ٹروتھ پریویلز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقائق جھوٹ نہیں بول سکتے. تو الزامات ضرور لگتے ہیں، ہر گورنمنٹ میں ہو جب بھی لگتے تھے، اب بھی لگتے ہیں، مگر حقائق سامنے آتے ہیں جب، تو جو بیلنسڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اور ہر انسان کی ایک امیج ہے، ایک برانڈ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا. لیکن آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب چودھری شجاعت جیسے لوگ جو آپ کے اتنے قریبی پولیٹیکل لیڈر تھے، آپ کے پارٹی کے پولیٹیکل لیڈر تھے، جب وہ ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جی شوکت عزیز کو ہم مسلط کیا گیا پریزیڈنٹ کے ذریعے ایز پرائم منسٹر، اور وہ قومی دولت کو نقصان پہنچا کر لندن میں مزے کر رہے ہیں. جی
چودھری صاحب آتے رہتے ہیں یہاں اور میری ان سے ملاقات جب بھی آتے ہیں ہوتی ہے. آئی تھنک وہ ہمارے ملک کے سینئر سیاسی لیڈر ہیں اور میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے جب میں تھا حکومت میں تو مجھے سپورٹ کیا. جب الیکشن ہوا میرا وزیر اعظم کا تو انہوں نے لابی کیا جی کہ ووٹ ملے. اور آپ کو پتا ہے تو اب وہ ایسے اگر انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں صحیح آپ کے سامنے انہوں نے کہا تھا یا کہیں پڑھایا؟ میں تو نہیں تھی. اچھا بس تو پھر پہلے کیونکہ کافی اخبارات میں آج کل وقت کم ہی ملتا ہے مجھے. جب میں دیکھتا ہوں تو کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ جی اگر پچھلوں کا احتساب ہوا تو شوکت عزیز صاحب کا بھی احتساب میری تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے ہی از ویری پلیزنٹ, ہی از ویری فورتھ کمنگ اینڈ وی ہیو اے ویری پلیزنٹ ڈسکشن. تو 2008 کے جو انتخابات تھے اس میں آپ نے حصہ نہیں لیا اور رومر یہی تھی کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے آپ کا پتہ کاٹ دیا تھا. جی کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ میں نے 8 سال حکومت میں رہا, 4.5 سال بحیثیت وزیر خزانہ, 3.5 سال وزیر اعظم کے طور پہ. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے میں باہر کام کر رہا تھا, باہر ہی رہتا تھا جی. تو اس وقت مجھے بلایا گیا کہ جی ملک کی معیشت کا بہت برا حال ہے, آپ آئیے کچھ کریے. تو ہم نے ان 8 سالوں میں کافی کچھ کیا اور جو بھی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو وقت گزرا 8 سال کا اس میں جو بھی اصلاحات ہوئے, جو بھی چیزیں ہوئی اس سے براہ راست لوگوں کو فائدہ پہنچا. کافی چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھیں, کافی چیزوں میں وقت زیادہ لگتا ہے کیونکہ جب آپ ریفارم کر رہے ہوں یا اصلاحات کر رہے ہوں تو ایک دم نتیجے نہیں آتے. اور دنیا میں آج آپ دیکھیں کہ عالمی معاشی بحران ہے. بڑے بڑے ملک, جس ملک میں آج آپ بیٹھی ہیں لندن کے شہر میں, یہاں ان امپلائمنٹ, بے روزگاری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یہاں معیشت میں نیگیٹو گروتھ آ رہی ہے. بینکوں کا حال ایسا ہے کہ دیوالیہ نکل رہا ہے. حکومت نے اب ان کو بچایا ہے اور ہر روز بزنسز کا دیوالیہ نکل رہا ہے, یعنی بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ عالمی ایک بحران ہے جس سے ہر ملک کو سامنا کرنا پڑا. تو پاکستان کو ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کا مستقبل بہتر کیا جائے, اس کو مستحکم کیا جائے. اور ظاہر ہے اگر آپ کہیں کہ دیکھیں جی 100% ہر چیز توقع کے مطابق ہوتی ہے, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. لیکن آپ نے معیشت کی بات کی ہے, معیشت کے حوالے سے کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جو میں آپ کا سوال تھا سوری الیکشن کا, جی میں معیشت کی طرف نکل گیا. الیکشن کے سلسلے میں یہ کہوں کہ 8 سال میں بڑا خوش قسمت تھا کہ مجھے موقع ملا. میں سیاستدان تو نہیں تھا, میں ایک ٹیکنوکریٹ تھا اور آج بھی ہوں. اور بینکاری سے میرا تعلق تھا, 30 سال میں نے بینکنگ کی. تو جب یہ موقع ملا تو میں نے اپنی پوری دل و جان لگا کے کوشش کی اور بڑی محنت اور دیانتداری اور نیک نیتی سے میں نے کام کیا. اس کے علاوہ پھر جب وزیر اعظم کا مجھے عہدہ ملا تو جیسے ابھی میں بتا رہا تھا پوری پارٹی نے سپورٹ کیا. اور کیونکہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف گروہ ہوتے ہیں پارٹی میں بھی, تو اگر کوئی نیوٹرل انسان آ جائے تو کبھی اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے, ان کی کوئی پرانی دوستی یا دشمنی ایسی نہیں تھی جس سے کوئی خلل پہنچے پارٹی یونٹی میں. تو ہر چیز میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور شاید کچھ لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا. مگر میرا تو آبجیکٹو یہی تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں. الیکشن کے وقت پھر ہم نے آپس میں ڈسکس کیا اور میری بھی